اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعلان کی وجہ سے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ نکاح کرنے والے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کوئی دولت جائیداد نہیں ہے، اس کا فکر آپ نہ کریں. یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، ان کو مالدار کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے. ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری صحابی، شکل صورت بھی نہیں ہے پاس، حسب بھی نہیں، قومیت بھی نہیں، کوئی منصب بھی اس کے پاس نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس صحابی سے بڑے محبت کرتے ہیں. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نکاح کریں گے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس نہ کوئی گھر ہے، نہ جائیداد، نہ مال و دولت ہے، نہ حسب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کون نکاح کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں آپ نکاح کریں گے؟ وہ صحابی پھر یہی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کون نکاح کرے؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ صورت ہے، نہ قومیت ہے، نہ کوئی منصب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نکاح کریں گے؟ وہ صحابی پھر یہی جواب دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ فلاں انصاری صحابی کے گھر جائیں اور میرا سلام عرض کریں اور ان سے کہیں کہ اپنی بیٹی جو ہے، اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کریں. ان کے کٹکٹاتے ہیں تو وہ صحابی باہر نکلے. یہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا. بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یاد. پھر وہ صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں. وہ انصاری صاحب کہتا ہے کہ اچھا میں مشورہ کروں. اندر جا کے اہلیہ سے مشورہ کرتا ہے. اہلیہ کہتی ہے کہ فلاں جو ہے بڑے گھرانے سے بھی میری بیٹی کے لیے رشتہ، مال و دولت بھی ان کے پاس تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود میں نے ان کے ساتھ رشتہ رکھا. فلاں گھر سے، فلاں گھر سے، فلاں قومیت سے، اب جا کے میں اس سے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح، اس کے پاس نہ شکل و صورت ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں. یہ باتیں وہ بیٹی بھی سن رہی ہے. پھر یہ باہر والے صحابی جب واپس ہونے لگتے ہیں تو بیٹی نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ کیا تم اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے؟ اسی طرح ان کی نکاح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دی کہ اللہ جو ہے تمہارے لیے اس میں برکت دے. بعد میں تاریخ میں آتا ہے کہ مدینے میں سب سے کھاتا پیتا گھرانہ، ہماری بچیاں جو ہے نکاح کے انتظار میں جو ہے وہ رل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ترس نہیں آتی. ہم نے اپنے آپ کو جہیز کے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، خود اپنے آپ کو بربادی کی طرف ہم لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اپنائیں. سب سے جو ہے زیادہ خرچہ امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ، جس میں صرف ایک بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح. یہ سب سے زیادہ خرچے والا ولیمہ، سب سے زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نکاح کے بارے میں فرماتی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے نکاح میں کسی نے ایک پیالہ دودھ کا لایا، اسی دودھ کو جو ہے خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور ولیمے کے طور پر صحابہ کو دیا. ایک برتن، ایک پیالہ جو ہے. کسی اور موقع پر سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سارے اپنے کھانے جو ہے ایک ساتھ ادھر لے، ایک جگہ لے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے جو ہے کھانے اکٹھے کر کے ایک جگہ لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے، کھاؤ.